وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء کرام اور بہت ہی قدر و احترام کے لائق شہر اورنگ آباد کے خواص، دانشور حضرات، اساتذہ کرام اور دیگر پروفیشنل حضرات، قوموں کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ اگر قوم اپنے وقت کے چیلنجز کا مقابلہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ کرتی ہے، منصوبہ بندی اور اجتماعیت کے ساتھ کرتی ہے، تو بڑے سے بڑا چیلنج اس قوم کے لیے ترقیوں اور مضبوطی کے نئے دروازے کھولتے ہیں۔ یہ انسان کی عجیب فطرت ہے کہ اس کو زیادہ تر کامیابیاں ناکامیوں ہی کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ بشرطے کہ اس بظاہر ایک منفی اور نگیٹو مرحلے سے وہ انسان صحیح طور پر گزرے۔ افراد پر بھی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، ہر شخص پر بہت ناخوشگوار حالات بھی آتے ہیں، لیکن جس فرد کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، جس کو ٹریننگ ملی ہوتی ہے کہ وہ ناخوشگوار حالات کا مقابلہ کیسے کرے، وہ فرد ان ناخوشگوار حالات کا مقابلہ بہت کامیابی کے ساتھ کرتا ہے، اور وہی ناخوشگوار حالات اس کے لیے نئے خوشگوار حالات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ کچھ لوگ غور کرتے ہیں، کچھ لوگ غور نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اپنی ذاتی تجربوں سے قیمتی نتیجے اخذ کرتے ہیں، سبق سیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ سرسری طور پر گزر جاتے ہیں اور ہر حال کو قسمت کا ایک کھیل اور اتفاق کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ لیکن سمجھدار لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح افراد پر خوشیوں کے، کامیابیوں کے بھی حالات آتے ہیں، اور اگر کسی فرد کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اس کی عقل پختہ نہیں ہوتی، میچورٹی نہیں ہوتی اس کے اندر، تو وہ کامیابی ملتے ہی اترانے لگتا ہے، بڑے بڑے بول بولنے لگتا ہے، اور تھوڑے دن کے بعد وہ کامیابی رخصت ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس جس فرد کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بڑی سے بڑی کامیابی ملنے کے بعد بھی بہت معتدل نفسیاتی کیفیت میں رہتا ہے۔ کوئی بڑے بول نہیں بولتا، دعوے نہیں کرتا،
مس یوز نہیں کرتا، ابیوز نہیں کرتا. سامنے پتہ نہیں کیا ضرورت ہے اس کی. ہمارے یہاں شوق زیادہ ہوتا ہے مائک بڑھانے کا، پتہ نہیں کوئی ضرورت بھی ہے یا صرف شوق ہے. یہ دو مائک اس باہر آواز نہیں پہنچا پا رہے. چلیں جی. اور جس فرد کی زندگی میں کوئی ناکامی، کوئی سیٹ بیک، کوئی صدمہ، کوئی شکست، کوئی ڈس اپوائنٹنگ تجربہ آتا ہے، وہ بھی دو قسم کا انسان ہوتا ہے. اگر تربیت ہوئی ہے، میچورٹی ہے، عقل پختہ ہے، تو اس ناکامی سے وہ قطعاً مایوس نہیں ہوتا. نہ غصے میں آتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے، نہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، اور نہ کوئی انتقام کی نفسیات میں مبتلا ہوتا ہے. وہ سیلف انالائسس کرتا ہے، اپنا تجزیہ کرتا ہے کہ مجھ سے کیا کمی رہ گئی کوشش کرنے میں، کیا غلطی مجھ سے ہوئی جس کی وجہ سے مجھے اس ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر وہ بہت ہی مثبت نفسیات کے ساتھ، بہت پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی ان غلطیوں کو درست کرنے میں لگ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کی ناکامی کامیابی سے بدل کر رہتی ہے. ان للانسان ما سعى لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سسٹم ڈکلیئر کیا ہے کہ انسان کو زندگی میں جو کچھ بھی حالات آتے ہیں اس کی اپنی کوششوں اور تدبیروں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور انسان کی کوشش کبھی رائے گا نہیں جاتی، اس کے اثرات ضرور دکھائی پڑتے. یہی حال قوموں کا ہوتا ہے. کسی قوم کی زندگی میں کامیابی آئے، وہ بہت پاور کیپچر کر لے، اس کے پاس ریسورسز ہو جائیں، طاقت آ جائے، اقتدار آ جائے، تو اگر وہ تربیت یافتہ اور میچور ہے تو وہ سر جھکا کر اس نئی ذمہ داری کو قبول کرتی ہے. وہ قوم، وہ فخر کی نفسیات میں، گھمنڈ میں، غرور میں، بڑے بول میں اور اس طاقت کے غلط استعمال کی غلطیوں میں مبتلا نہیں ہوتی. اور اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس میں اممیچورٹی ہے، وہ ناپختہ عقل رکھتی ہے وہ قوم، تو پھر اپنی طاقت کا میں غرور، ایک گھمنڈ، غلط استعمال وغیرہ وغیرہ، یہ سب بالکل فطری طور پر اس قوم میں آتا ہے، اور بالآخر بہت جلدی اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی اور حالات بدل جاتے. تو حالات کا مقابلہ کرنے کا 100% دار و مدار اور انحصار اس بات پر ہے کہ قوم اس کے لیے نفسیاتی اور مینٹلی پریپیئرڈ ہے کہ نہیں، وہ ایجوکیٹڈ ہے کہ نہیں، وہ میچور ہے کہ نہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. ہمارے سامنے ہم اس وقت تاریخ کے ایک بہت ہی چیلنجنگ مرحلے میں داخل ہوئے ہیں، عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی. پوری تاریخ میں اتنے سخت حالات کبھی نہیں آئے. اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قوم کو ان حالات کے مقابلے کے لیے ضروری تربیت دی جائے. ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، عقلی طور پر پختہ کیا جائے. جو قوموں کے اندر
کسی قوم کے اندر جو حالات میں گرفتار ہو، اگر اس کے اندر ناپختگی اور اممیچورٹی نظر آئے تو اس کو بہت عقل مندی کے ساتھ مستقل محنت کر کے اس ناپختگی کو دور کیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ علماء کے بعد انٹلیکچوئلس پر عائد ہوتی ہے، خواص اور دانشوروں پر عائد ہوتی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جس قوم کے دانشور حضرات، جس قوم کے انٹلیکچوئلس، پروفیسرز، پروفیشنلز وہ ذہنی طور پر پختہ ہو جاتے ہیں، عقلی طور پر میچور ہو جاتے ہیں، وہ اس قوم کے عوام تک وہ پختگی کا سبق پھیلنے لگتا ہے۔ اور جس قوم کے علماء اور جس قوم کے دانشور وہ خود ناپختہ رہیں، ان میں ہی خود امیچورٹی رہے، ان میں تذبذب کی، شک کی، خوف کی نفسیات رہے، جن کو سوسائٹی کو ان کے سوالوں کے جوابات دینے تھے وہ خود مجسم سوال بن جائیں، ان کی سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو کہ آخر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، نہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ ان حالات کا مقابلہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، تو پھر عوام سے آپ کس چیز کی امید کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس قسم کی نشستیں یہ روایتی اور روٹین قسم کے وعظ و نصیحت یا تقریریں یا بیانات کے قسم کی نشستیں نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی حساس موضوع پر حساس ترین زمانے میں بلائی گئی نشستیں ہیں، اور یہ اس شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر اس شخص کی جس میں آپ جیسے عالی استعداد دانشوروں کے سامنے کچھ بات کرنے کا جس پر بار ڈالا جائے، ذمہ داری ڈالی جائے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک لفظ بھی وہ ضرورت سے زائد نہ بولے، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، سیدھے سیدھے ٹچ کرے اور ہٹ کرے اصل موضوع کو، اور رومانٹک قسم کی، خیالی قسم کی کوئی بات کبھی نہ کی جائے۔ بات ہو لاجیکل، بات ہو ریشنل، بات ہو سائنٹیفک اور اکیڈمک، بات ہو مدلل، اور بات ہو 100% پریکٹیکل۔ میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ ابھی ہم اس وقت بچوں کا مسابقہ قرآن سن رہے تھے، اور یہ اس کا سلسلہ چل رہا ہے، صبح بھی اس کی ایک نشست تھی، اس وقت بھی اس کی ایک نشست ہوئی۔ یہ جو ابھی ہم فی الحال اپنے ملک میں عالمی سطح پر کی بات کرنے کے بجائے اپنے ملکی سطح کی بات کروں گا۔ یہ جو فی الحال ابھی اللہ کے کرم سے ہمارے ملک میں یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، مدارسے اور مکتب کھولیے، مسجدوں میں ایوننگ کلاسز چلائیے، بچوں اور بچیوں کو اپنی ضروری دینی تعلیم دیجیے، دینی اجتماعات کیجیے، مذہبی سرگرمیاں کیجیے۔ یہ جو سہولت حاصل ہے یہ اصل میں دراصل اس وجہ سے حاصل ہے کہ ملک ایک دستور کے ماتحت چل رہا ہے، ملک کو ایک باہمی معاہدے سے طے شدہ ضابطوں کے مطابق چلانا طے کیا گیا تھا جب یہ ملک ایک بیرونی حکومت سے آزاد ہوا تھا۔ دستوری تحفظات اور آزادیوں اور یقین دہانیوں کے باوجود ملک میں جس طرح اس وقت کمزوروں اور مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں،
ان کی تفصیل کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تب ہو رہا ہے جبکہ دستور اس میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ بہت پہلے ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ مسٹر آر کے نارائنن نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری خرابی ہمارے دستور کی خرابی نہیں ہے، خرابی ان لوگوں کی ہے جن کو دستور کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ملک کے عوام دیتے ہیں، ان کی خرابی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اپنی گفتگو کے شروع میں کہ جب دستور کی ایسی واضح دفعات کی موجودگی میں جس میں ملک کے تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، مذہب، تہذیب، زبان، لسانی بنیاد، کسی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، بنیادی حقوق کی دفعات ماہرین دستور کہتے ہیں کہ دنیا کے دستوروں میں سب سے بہتر دفعات بھارت کے دستور میں ہیں۔ تب یہ صورتحال ہے کہ اس قدر روزانہ کئی سو اور کئی ہزار لوگوں کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، نوجوانوں کو، بالکل بے گناہ نوجوانوں کو بدترین الزامات لگا کر جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، راہ چلتے لوگوں کو مارا جاتا ہے، اپنی روٹی روزی کمانے کے لیے ایک جانور خرید کر لے جانے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، نوجوانوں کو کسی کار سے باندھ کر اور ان کو ننگا کر کے برسرعام بری طرح مار کر ان کا ویڈیو بنایا جاتا ہے، اس کو وائرل کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تب ہو رہا ہے جبکہ ابھی وہ دستور کی دفعات بدستور قائم ہیں۔ تصور کیجئے اس وقت کا جب دستور کی یہ دفعات ہی بدل دی جائیں گی، جب بنیادی حقوق ہی محدود کر دیے جائیں گے، جب دستوری طور پر ملک کی غالب اکثریت کو دوسرے نمبر کا شہری ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ہمارے جس طبقے کو بہت باخبر رہنا چاہیے، چونکہ اس کی باخبری کا ذریعہ صرف میڈیا ہے، اور میڈیا باخبر کرنے والا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، میڈیا بے خبر رکھنے والا انسٹیٹیوشن ہے۔ حقیقی خبریں میڈیا کے ذریعے کبھی نہیں آتی، کیسے آئیں گی؟ آپ سوچئے کہ ہمارے ملک کے 24 آورز کے نیوز چینلز ٹی وی کے، ان کا ایک ہی مالک ہے اور وہ ہے ریلائنس کمپنی۔ 27 ٹی وی چینلز جو 24 آورز کے نیوز چینلز ہیں، ان کے 100% جو شیئرز ہیں وہ ریلائنس کمپنی نے خرید لیے ہیں۔ اور عالمی صہیونیت سے جس طرح کا رابطہ ہے ریلائنس فیملی کا، اسے کم سے کم پڑھے لکھے لوگوں سے کو واقف ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں اور پالیسیاں ملک کی چلانے میں ان کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا دستور کا ڈرافٹ لکھا جا چکا ہے، لکھا جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لکھا جائے گا یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی یقینی اطلاعات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، ایک نئے دستور کا مسودہ لکھ کر تیار کیا جا چکا ہے، صرف 2019 کے الیکشن کا انتظار ہے، اس کے بعد وہ نیا دستور نافذ ہوگا، جس دستور کے ذریعے سے اس ملک کو ایک کانسٹیٹیوشنلی ڈکلیئرڈ ہندو راشٹر ڈکلیئر کیا جائے گا۔
اس وقت آپ اندازہ کیجئے بچوں کو قرآن کا پڑھانا، مدرسوں اور مکتبوں کا چلانا، مسجدوں کا آزادی کے ساتھ اس کے نظم کا چلانا، اور مختلف دینی اسلامی مذہبی سرگرمیاں کس قدر مشکل ہو جائیں گی، کاش کہ آپ اس کا کچھ تصور کر کے تھوڑی سی بے چینی آپ کے سینے میں پیدا ہوتی۔ میں ڈرانے اور مایوس کرنے کے لیے ہرگز یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ میں شاید ملک کا سب سے زیادہ پر امید انسان ہوں۔ مجھے اسلام اور اہل ایمان کا اور تمام مظلوموں کا ملک میں بہت روشن مستقبل نظر آ رہا ہے، لیکن وہ تب ہے جب ہم اس روشن مستقبل کے برآمد کرنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ، سلیقہ بندی کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور جو ضروری کام ہیں جمہوری اور آئینی طریقے پر اپنے ملک کو ایک تباہی کے جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے وہ ہم کریں۔ جب خطرات کا تذکرہ آیا ہے تو میں یہ بات بھی عرض کروں کہ خطرات کا تذکرہ آپ کے لیے کوئی نیا نہیں۔ ہر شخص آج کل کچھ نہ کچھ خطرات محسوس کر رہا ہے، ہر شخص محسوس کر رہا ہے کہ صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے، اور ہم ایک خطرناک مستقبل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ان خطرات کے ساتھ ساتھ، ان خطرات کے معاً پیچھے جو روشن امکانات ہیں، انہیں ذرا وضاحت کے ساتھ عرض کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امکانات کی طرف توجہ میڈیا کے ذریعے سے نہیں جا رہی، میڈیا صرف خطرات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے قوم کو مایوس کرنا، قوم کی جو ایک اسپرٹ ہوتی ہے اس کو توڑ دینا۔ یہ ایک بہت سوچی سمجھی کوشش ہوتی ہے، اور اصل لڑائی تو اصل میں نفسیاتی لڑائی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم اپنی ذہنی طور پر، عقلی طور پر، نفسیاتی طور پر اگر تم مضبوط رہے تو کچھ بھی حالات آ جائیں معاشی اور سیاسی طور پر، بالآخر تم ہی کامیاب ہو۔ کیونکہ اصل لڑائی کوئی بھی قوم جو لڑتی ہے وہ اسباب اور وسائل اور تعداد کے بل پر نہیں، وہ اپنی اندرونی قلبی کیفیت کے حساب سے لڑتی ہے۔ امکانات کے بارے میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں آپ کا زیادہ وقت لوں، امکانات کا بالکل حقیقی منظرنامہ ملک میں یہ ہے کہ ملک کی جو غالب اکثریت ہے، بہت اوور ویلمنگ میجورٹی، اس کو ایک چھوٹی سی اقلیت نے ایک اچھے خاصے طویل زمانے سے اپنی سازشوں کا اعلی کار اور اپنی ہی آئیڈینٹی کا ایک حصہ اس کو بنا رکھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان اشاروں والے الفاظ کو سمجھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ سے یہ سوال کرنا بھی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ کہیں تو کچھ لوگ ایسے ملیں جہاں اشاروں میں بات کرنا کافی ہو جائے۔ اس ملک کی غالب اکثریت کبھی ہندو نہیں تھی،
اس ملک کی غالب اکثریت آج بھی ہندو نہیں ہے. لیٹ می سے ان ایبسولوٹ کرسٹل کلیئر ورڈز، بالکل صاف لفظوں میں، اس ملک کی غالب اکثریت کبھی ہندو نہیں تھی. ہندو کا لفظ کسی بھی ویدک دھرم گرنتھ میں نہیں آیا. خدا کا شکر ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے دخل در معقولات کی ہیں. میں نے چاروں ویداز ایک ایک لفظ پڑھے ہیں، پران پڑھے ہیں، اپنشد پڑھے ہیں، گیتا پڑھی ہے، بھگوت گیتا پڑھی ہے، برہمن گرنتھ پڑھے ہیں. میں پورے چیلنجنگ انداز سے آپ کے سامنے نہیں، بہت شنکراچاریہ لوگوں کی موجودگی میں، 2 شنکراچاریہ کی موجودگی میں اور 8 ویدک اسکالرز کی موجودگی میں ایک بہت بڑے سیمینار میں جو کمپیریٹیو اسٹڈیز پر ہو رہا تھا، انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے طور پر، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ کسی ایک بھی دھرم گرنتھ میں ہندو لفظ نہیں آیا. یہ کوئی مذہب تھا ہی نہیں اور آج بھی نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے. غور کیجیے گا، یہ خالص سیاسی ایک شناخت ہے. اور اس کی ضرورت کب پڑی؟ جب 1917 میں برٹش پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون پاس کیا جس کا نام تھا ایڈلٹ فرنچائزنگ، جس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت برطانیہ دنیا میں جہاں جہاں پر ہے وہاں الیکشن ہوں گے آنے والے دنوں میں، اور الیکشن میں ہر 18 سال کی عمر کا بالغ شخص وہ ووٹ ڈالے گا. ووٹ دینے کا اختیار پہلی مرتبہ برٹش قانون کے مطابق 1917 میں ہر بالغ شخص کو ملا. اس سے پہلے برٹش قانون کے مطابق ایک ایلیٹس آف دا سوسائٹی ہوتے تھے، چند معاشرے کے اخص الخواص، چوٹی کا دانشور طبقہ جو عام طور پر رولنگ کلاس سے چنا جاتا تھا، انہی کو ووٹ دینے کا حق ہوتا تھا. لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد سے انگریزوں کو ایک بڑی ان کی خصوصیت ہے، ان کو ایک صلاحیت ہے کہ وہ بہت پہلے سے مستقبل کے حالات کا اندازہ کر لیتے ہیں. اچھے حالات کا اندازہ بھی کر لیتے ہیں اور برے حالات کا اندازہ بھی کر لیتے ہیں. تو وہ محسوس کر لیا انہوں نے کہ اب ہم کو پوری دنیا سے اپنی حکومتوں کو دھیرے دھیرے سمیٹنا پڑے گا. تو انہوں نے قانون یہ والا بنایا. جب یہ قانون بنا برٹش پارلیمنٹ میں تو یہاں بھارت کا جو برہمن دماغ تھا اور اس کے چوٹی کے لیڈرز تھے وہ چوکنا ہو گئے، الرٹ ہو گئے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک قانون بنا ہے. کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ آج نہیں تو کل بھارت میں بھی الیکشن ہوں گے، اور جب بھارت میں الیکشن ہوں گے اور ہر بالغ شخص ووٹ ڈالے گا تو یہاں تو کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو سخت نفرت کرتے ہیں برہمن واد سے. اور یہ یاد رہے کہ یہ وہی دور ہے جس دور میں یہاں کے دبے کچلے مظلوم طبقات کو بہت بہادر، بہت جرأت مند اور اپنی قوم کی بہت وفادار لیڈرشپ مل گئی تھی. سب سے پہلے اور بڑے لیڈر جنہوں نے اس دبے کچلے طبقے کے اندر اپنی الگ آئیڈینٹی کا احساس اجاگر کیا اور بیدار کیا، وہ سوامی پیریار تھے، سوامی نائکر، جن کو پیریار کہا جاتا ہے. تامل ناڈو کے تھے وہ، اور وہیں انہوں نے وہ تحریک شروع کی اور لاکھوں لاکھ لوگ ان کے فالوورز بنے. انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں. انہوں نے تو اپنی ایک کتاب میں یہاں تک لکھ دیا تھا
اور شاید ان کی یہی تحریریں بہت زیادہ کسی کو چونکا دینے کا سبب بنی. انہوں نے کتاب میں یہ صاف صاف لکھ دیا تھا کہ ہم بھارت کے ان کروڑوں قبائلیوں، آدیواسیوں اور یہاں کی جو انڈینیجس آبادی ہے، حقیقی آبادی ہے، یہاں کے جو آدیواسی ہیں اور یہاں ہم دبے کچلے لوگ، ہماری تمام مشکلات کا واحد حل صرف اسلام ہے. یہ پیریار نے صاف صاف لکھا ہوا ہے. اور یہ وہی دور ہے جس وقت کہ اس مظلوم طبقے کے اندر اپنی الگ پہچان یہ اٹھ رہی ہے اور وہ اس کے لیے بے چین ہے کہ ہم یہ دکھا دیں گے دنیا کو اور دنیا سے یہ منوائیں گے کہ ہم اپنا الگ دھرم رکھتے ہیں، ہمارا اپنا الگ عقیدے ہیں، ہماری اپنی الگ آئیڈینٹی ہے. پیریار کے بعد دوسرا بڑا لیڈر، یہ لیڈرشپ مہاراشٹر منتقل ہو گئی، اس لیے کہ اس طبقے کا سب سے بڑا لیڈر مہاراشٹر کا جیوتیبا پھلے نام کا شخص تھا. اس نے بھی بہت زبردست کام کیا. میں تفصیلات میں اس وقت نہیں جا سکتا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ پڑھے لکھے مسلمان ان لوگوں کی زندگی کے تجربات کا ایک نظر مطالعہ کر لیں. جب یہ لوگ مطالعہ کرتے تھے اور غور کرتے تھے تو پھر ان کو اسلام امید کی کرن نظر آتی تھی. چنانچہ جیوتیبا پھلے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا نعتیہ کلام کہا ہے کہ اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید زبان سے کچھ اعلان کرنے کی وہ ہمت نہیں کر سکے، مگر دل اور دماغ تو کہیں تک شاید ان کا پہنچنے لگا تھا. جیوتیبا پھلے کے بعد جو تیسرا لیڈر اس قوم کو ملا وہ ڈاکٹر امبیڈکر تھے. اور یہ وہی زمانہ ہے. میں آپ کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ادھر یہ ملک کی جو اکثریت ہے، جو ملک کی حقیقی آبادی ہے، اس کے اندر اپنی الگ آئیڈینٹی کا احساس پیدا ہو رہا تھا اور وہ ایسرٹ کر رہے تھے اپنے رائٹس کے لیے، دباؤ ڈال رہے تھے، جس کا کلائمیکس تب ہوا جب تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ڈاکٹر امبیڈکر اپنے اس مطالبے کو برٹش گورنمنٹ سے منوانے میں کامیاب ہو گئے. ان کو سخت محنت کرنی پڑی. ان کو کئی گھنٹے کی نان اسٹاپ تقریریں اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں لندن میں کرنی پڑتی تھی. ان کو سینکڑوں ثبوت بھارت کے سماجیات کے انگریز ماہرین قانون اور لیجسلیٹرز کے سامنے، رولنگ اور اپوزیشن پارٹی کے لیڈرز کے سامنے اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں بیان کرنے پڑتے تھے. بالآخر برٹش تھنکرز، برٹش پالیسی میکرز، برٹش گورنمنٹ سب اس بات پر متفق ہو گئی کہ ہم مان گئے کہ آپ کی الگ آئیڈینٹی ہے، آپ ہندو نہیں ہیں. امبیڈکر نے یہ بات اصرار کر کے منوائی. یہ بات کسی قیمت پر گاندھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں غیر ہندوؤں کو ہندو بنایا گیا تھا، جس کا سلسلہ اب تک جاری رہا ہے. لیکن اب ان تمام لوگوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ احساس جاگ رہا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی الگ ہے اور ہم آپس میں تمام مظلوم مل کر اس ملک کی اکثریت ہیں، اور یہ باہر سے آنے والے آرینز یہ بہت چھوٹی سی تعداد میں ہیں، اصل میں اقلیت میں وہ ہیں، اکثریت میں ہم ہیں. یہ ایک احساس جو پچھلے 100 سال سے بار بار جگانے کی کوشش ہوتی رہی، اور جب بھی نیشنل ایجنڈے پر اس کو اوپر لانے کی کوشش ہوتی ہے، بہت مہارت اور ذہانت کے ساتھ کوئی ہندو مسلم نفرت کا ایجنڈا ملک میں آگے بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے قوم کی توجہ میڈیا کی مدد سے پھر ایک مرتبہ کسی مصنوعی نان ایشو کی طرف مٹ جاتی ہے اور وہ کوشش پیچھے چلی جاتی ہے. یہ بہت عرصے سے کھیل چل رہا ہے، چوہے بلی کے کھیل کی طرح، یا میں کیا بتاؤں، یہ بہت عرصے سے، اس کی بہت مثالیں ہیں. اگر میں وہ مثالیں بیان کروں گا تو بہت وقت لگے گا. جب بھی اس قوم کے اندر، اس قوم کے کروڑوں یا لاکھوں مردوں اور عورتوں کے اندر یہ احساس بیدار ہونے لگتا ہے کہ ہم سے ہماری آئیڈینٹی چھین لی گئی ہے،
اور ہم کو زبردستی منووادی طاقتوں نے کلچرلی ایسیمولیٹ کر لیا، ریلیجیسلی ایسیمولیٹ کر لیا، ہم کو اپنے اندر نگل لیا، ہمارے وجود کو بالکل ختم کر دیا. جب بھی ان کے اندر یہ احساس آتا ہے فوراً بہت بڑے پیمانے پر کمیونل رائٹس چھیڑ دیے جاتے ہیں، ہندو مسلم ٹینشن پیدا کر دیا جاتا ہے، اور پورا میڈیا اور پورا پولیٹیکل سسٹم، پورا ایگزیکٹو نظام، وہ سب کے سب اسی نان ایشو کو اوپر لانے میں اور ریئل ایجنڈے کو وہ نیچے دبانے میں لگ جاتا ہے، اور پھر 10-20 سال کے لیے وہ اصلی ایشو بس پش چلا جاتا ہے. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہاں تک ہوا کہ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی نہیں گئے. ان کو یہ خوش فہمی تھی کہ ان کے بغیر بھارت کے مستقبل کے بارے میں بات چیت ہی نہیں ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوا، وہاں ڈبیٹ چلی. تو دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی گئے، پھر تیسری میں گئے. تیسری میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پوری ہاؤس کی اوپینین گویا بالکل متاثر ہو چکی ہے، اور وہ یہ اپنے جو انہوں نے کمیشن بھیجے تھے برٹش گورنمنٹ نے بھارت کی آبادی کی اصل سچائی کو جاننے کے لیے، انہوں نے سائمن کمیشن کے نام سے ایک کمیشن بھیجا تھا جس کا خاص کام یہ تھا کہ ہم بھارت کو آزادی دیں، اس سے پہلے بھارت کی آبادی میں کن کن قوموں کا کیا تناسب ہے، تاکہ ہم اسی حساب سے اگلی حکومت کا ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک کمیشن بھیجا تھا تاکہ وہ بھارت کے اندر مختلف سماجوں کے لیڈروں سے مل کر ان کی سماجوں کی تفصیلات معلوم کریں. آپ کو شاید معلوم ہو کہ گاندھی جی نے اور کانگریس نے اس سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا تھا. گو بیک سائمن کمیشن، سائمن گو بیک کی تحریک چلائی تھی. اسی لیے انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا کہ وہ ملک کی حقیقی تصویر کو انگریزوں کی حکومت کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. وہ ڈرتے تھے کہ اگر ان کی ڈائریکٹ ملاقاتیں ہو گئیں اور انہوں نے ڈاؤن دا لائن نیچے جا کر گاؤں کی سطح پر، قبائل کی سطح پر لوگوں سے ملنا شروع کیا، تو وہ لوگ اپنی سچائی بتائیں گے، اور اس صورت میں آزادی کے بعد پوری پاور کا جو کیپچر کرنے کا ہمارا پلان ہے وہ تو پھر ادھورا رہ جائے گا. تو تیسری جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی اس میں آپ کی دلچسپی شاید اس بات سے بہت ہوگی کہ اس میں جو مسلم لیڈرز گئے تھے، جو مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے، محمد علی، شوکت علی بھی تھے، مولانا محمد علی بھی تھے، شوکت علی بھی تھے، اور سر ظفر اللہ خان بھی تھے، سر آغا خان بھی تھے، نواب چتاری بھی تھے. تو اس ڈیلیگیشن کو گاندھی جی نے اپنی قیام گاہ پر لندن میں بلایا اور ایک پلین کاغذ پر انہوں نے سائن کر کے ان مسلم لیڈرز کو دیا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے آپ کے جتنے مطالبات ہیں وہ سب اس کے اوپر لکھ دیجئے، میں نے پہلے ہی سے سائن کر دیا ہے. میں کمٹ کرتا ہوں کہ میں واپس جا کر کانگریس سے وہ سارے مطالبے آپ کے منظور کروا دوں گا. بس میری ایک پرارتھنا ہے، ایک میری آپ سے گزارش ہے، اور وہ یہ کہ کل کو جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں فیصلہ کن اسٹیج آئے گا اس بات کا کہ کیا ان ٹچیبلس کو، یہ اصطلاح تھی اس وقت جن کو آپ دلت کہتے ہیں آج، اس وقت ان کو دستوری اعتبار سے ان ٹچیبلس کہتے تھے، یا آپریس کلاس کہتے تھے، یا ان ٹچیبلس، اچھوت، یہ ان کو کہتے تھے. تو گاندھی جی نے مسلمانوں کے لیڈروں سے یہ کہا کہ میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ کل کو جب یہ مسئلہ اٹھے گا اور اس پر ووٹنگ ہوگی کہ ان ٹچیبلس ان کو ہندو قرار دیا جائے یا الگ ایک قوم قرار دیا جائے، تو مہربانی کر کے آپ ہمارا ساتھ دے دیجیے گا، ڈاکٹر امبیڈکر کا ساتھ مت دیجیے گا. ان سب مسلم لیڈرز نے گاندھی جی سے کہا کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک غلط بات، اٹس اے بلیٹنٹ لائی.
یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے ہم آپ کی یہ بات منظور نہیں کر سکتے. یہ کاغذ اپنے ہی پاس رکھیے. اور اسی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں انگریز حکومت نے ڈکلیئر کر دیا کہ انٹچیبلز ہندو نہیں ہیں، انٹچیبلز ایک الگ آئیڈینٹی ہیں، اور سپریٹ الیکٹوریٹ کا ایک نیا ان کو اختیار ملا اسی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، اور 2 ووٹ دینے کا ان کو حق ملا. عجیب و غریب بات ہے، 2 ووٹ دینے کا. ایک تو وہ اپنے نمائندے آنے والے الیکشنوں میں خود کھڑے کریں گے اور ان کو ووٹ دے کر وہ اسمبلی اور پارلیمنٹ پہ پہنچائیں گے، کیونکہ ڈاکٹر امبیڈکر کا اس پر اصرار تھا کہ یہ جو آگے جا کر جو نقشہ آپ آزاد بھارت کا بنا رہے ہیں گاندھی جی کے مشورے سے، اس میں ہوگا یہ کہ پارٹیاں اپنے نامینیٹڈ ریپرزنٹیٹیو بھیجیں گی، وہ خود چنیں گی کینڈیڈیٹ، وہ چاہے مائنورٹیز کے ہوں چاہے ہم انٹچیبلز کے ہوں، انہی کینڈیڈیٹس کو ہم ووٹ دیں گے. تو ہمارے ووٹ سے وہ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے، لیکن چونکہ ان کا سلیکشن اور نامینیشن کسی پارٹی نے کیا ہوگا تو وہ پارلیمنٹ میں پارٹی کی بات کریں گے، ہماری بات نہیں کریں گے. وہ ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے، وہ ہمارے بیچ میں پارٹی کے نمائندے ہوں گے، لیکن پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں وہ ہماری نمائندگی نہیں کریں گے. اس لیے ہم ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی کی طرف دیش کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس لیے ہم آپ سے 2 ووٹ کا مانگتے ہیں. ایک تو ہم اپنے امیدوار خود کھڑے کریں گے، کسی پارٹی کو اس کے سلیکشن کا کوئی حق نہیں ہوگا، اور ہمارے انٹچیبل امیدوار کو اونلی انٹچیبل امیدوار اونلی انٹچیبل ووٹر ووٹ کر پائے گا. آپ بات سمجھے؟ مجھے لگ رہا ہے اوپر سے نکل گئی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں پھر دوبارہ دوہراؤں، کیونکہ اگر آپ نے مکسڈ ووٹنگ کر دی اور اس میں سب نے ووٹ ڈال دیے تو انٹچیبلس تو ایک کانسٹیٹوئنسی میں کم ہیں اور دوسرے لوگ زیادہ ہیں، تو ان کے انتخاب کے مطابق وہ کینڈیڈیٹ جیت جائے گا. تو ڈاکٹر امبیڈکر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ بات منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ دیکھیے ہمارا نمائندہ آزاد بھارت میں پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں صرف وہ ہوگا جس کو ہم خود چن کر بھیجیں گے. اس کے کینڈیڈیٹ بنانے میں نان انٹچیبلس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس کو ووٹ دینے میں نان انٹچیبلس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور ایک دوسرا جنرل کیٹیگری سے وہ کوئی پارٹی چن لے، اس کو بھی ہم ووٹ دیں گے. ووٹ دینے کا اختیار ہم کو ڈبل ووٹ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امبیڈکر کی اس بات کو برٹش گورنمنٹ نے تسلیم کر لیا. بس یہ ناقابل برداشت صدمہ تھا گاندھی جی کے لیے. وہ جس ناراض موڈ میں بھارت واپس آئے اس کی بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں. کس فرسٹریٹڈ انداز سے وہ بھارت واپس آئے، اور یہاں آتے ہی انہوں نے ایک ایجیٹیشن چھیڑا تاکہ وہ جیل بھیج دیے جائیں. جیل جانے کا بھی ایک فن ہوتا ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کو میں سکھا سکتا ہوں. تو اور اس کے ماسٹر، انٹرنیشنل ماسٹر گاندھی جی تھے. ان کا جب دل چاہتا تھا نیوز میں آنے کا تو وہ جیل چلے جاتے تھے. اور جیل ان کی کیا ہوتی تھی، میرے خیال میں اگر میں دعا کروں کہ ایسی جیل آپ کو اور ہم کو سب کو مل جائے تو جاننے والے لوگ آمین ضرور کہیں گے، باقی لوگ تو ذرا ڈر کر خاموش رہیں گے. لیکن جو لوگ سمجھ جائیں گے اس جیل کے ٹھاٹ باٹ کو تو وہ ضرور آمین کہیں گے کہ یار ہمارے میکے میں بھی ایسی جیل نہیں ہے، ایسا آرام نہیں ہے، سسرال میں بھی نہیں ہے، ددیال میں بھی نہیں ہے، ننیال میں بھی نہیں ہے. تو نام بھلے اس کا جیل ہو، آرام تو ملے گا. گاندھی جی کے جیل کی تفصیلات پڑھ کر منہ میں پانی آتا ہے کہ کیا ٹھاٹ تھے گاندھی جی کے جیل میں، اور اسی لیے وہ بار بار جیل جاتے تھے. کیا ذہین انسان تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک گاندھی جی زندہ رہے ہوں گے ابلیس کو بہت آرام ملا ہوگا، بہت آرام ملا ہوگا کہ بھئی تھینک یو ویری مچ مسٹر موہن کرم چند داس گاندھی
You have given me a sufficient time for rest. I have been tiring for a long time. समझने की ज़रूरत है. अब अंधे बहरे होकर हर वो बात जो कही जा रही है कि बड़े सेकुलर थे, बड़े बहुत डाउन टू अर्थ एक साधु थे, बहुत मिस्कीन थे. सरोजनी नायडू जैसी मुसन्निफा ने जो गांधी जी के साथ जिंदगी गुजारी, उसने लिखा है गांधी के बारे में कि महात्मा और बापू की गरीबी को निभाने के लिए हमको 1 लाख रुपया माहाना खर्च करना पड़ता. ये गरीबी थी जिसको निभाने के लिए उस ज़माने के 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते. बात फैल जाती है जब इस किस्म के मौज़ूआत छिड़ता हूँ मैं. जो बात मैं कहना चाहता था मैं उस पर वापस आता हूँ. वापस आए गांधी जी लंदन से, जेल गए और जेल में जाकर मरण व्रत शुरू किया. किस बात के खिलाफ? वो ये कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट मंजूर कर लिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और अछूतों को, अनटचेबल्स को अलग एक आइडेंटिटी उनकी मान ली है, जब तक ये 2 फैसले वापस नहीं होंगे मैं अपनी जान दे दूंगा. एक लंबा किस्सा है. बहुत दिन तक अंबेडकर जमे रहे. गांधी जी की हालत ख़राब होती चली गई. जितनी ख़राब थी वाकई, जितनी खबरें आ रही थीं हेल्थ बुलेटिन के ज़रिए, उतनी ही ख़राब थी. इसमें कम से कम मुझे तो शक है, लेकिन मैं सबूत तो नहीं दे सकता, इसलिए कि जब एक आदमी बहुत बार झूठ बोलता है तो उसका एतबार करना लोग छोड़ देते हैं. खबरें ऐसे आने लगीं कि पल्स डाउन हो गई, ब्लड प्रेशर गिर गया और ये हो गया और अब मरे और तब मरे. और उसके नतीजे में पूरे मुल्क में दलितों के गांव में आग लगानी शुरू की गई. जिंदा जलाए जाने लगे लोग. मार काट मच गई. उस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, 2-3 टॉप क्लास ब्राह्मण लीडर्स, ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर के पास आए बॉम्बे में और उनसे कहा कि आप चलकर गांधी जी से मिल लीजिए, वरना हमको डर है कि मुल्क में सिविल वॉर हो जाए. ये एक धमकी थी. आप समझ रहे होंगे, ये एक थ्रेट था कि अगर कहीं गांधी जी मर गए तो फिर मुल्क में दलितों का वो कत्ले आम होगा जो अशोका के ज़माने में हुआ था. मेरी गुजारिश है हमारे पढ़े लिखे लोगों से कि कुछ अल्लाह के वास्ते संजीदा चीज़ें भी पढ़ लिया कीजिए. ज़्यादा तो नहीं कहूँगा जितना बेतकल्लुफ़ी से मैंने आज उलमा से कहा था, वो तो अपनी बिरादरी है, आप तो बड़े नाजुक मिजाज लोग हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि फजूल चीज़ों को पढ़ना अब बंद कर दीजिए. उनकी ज़कात भी आप पर वाजिब हो गई. अब आप कुछ काम के लिटरेचर पढ़िए. हर महीने अपने शहर के किसी अच्छे स्टॉल में जाकर फ्रीडम स्ट्रगल की तारीख की कुछ किताबें पढ़िए. बहुत किताबें हैं. अरुंधति रॉय की किताबें पढ़िए, अग्रवाल की किताबें पढ़िए. चोटी के मुसन्निफीन हैं जिन्होंने एक लफ्ज़ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 12 वॉल्यूम्स में वो पूरी मीटिंग्स की मिनट्स छाप दी हैं. जो मीटिंग गांधी, नेहरू, जिन्ना, मौलाना आज़ाद, पटेल, इन सब के साथ जो चलती थी, माउंटबेटन की या उनसे पहले के वायसराय की, जितनी मीटिंग्स हुई हैं हर मिनट की रुदात दिन तारीख के हवाले के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छाप दी है. यहाँ तक कि जो ख़त किताबत होती थी इनके दरमियान, जो करेस्पॉन्डेंस होती थी, जो कम्युनिकेशन होता था, जो भी कुछ ये लोग एक दूसरे को लिख के भेजते थे, वो सारे खतूत की छोटे से छोटे नोट्स की उसकी ऑफिशियल अटेस्टेड कॉपी वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छाप दी है. इतना शानदार सबूत है वो इस बात का, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसका एक एक पेज ये साबित करता है कि मुल्क की तकसीम की 1% जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीग पर, मुसलमानों पर और जिना पर नहीं थी. वो डॉक्यूमेंट साबित करता है. वो डॉक्यूमेंट साबित करता है कि नेहरू, गांधी और पटेल, इन 3 लोगों पर इस मुल्क के बंटवारे की जिम्मेदारी थी. और आपने तो ये सुना होगा
کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے وہ جو کہتے ہیں. تو بی جے پی کی جب گورنمنٹ تھی اٹل بہاری واجپئی صاحب کی قیادت میں، تو اس وقت جو فارن منسٹر ہوا کرتے تھے مسٹر جسونت سنگھ، انہوں نے ایک بہت تفصیلی کتاب ملک کے بٹوارے کی تاریخ پر لکھی ہے. اس میں انہوں نے 50 حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ ملک کے بٹوارے کی اصل ذمہ داری نہرو اور پٹیل پر ہے. وہ مہاتما گاندھی کو ذرا بچا لے گئے ہیں، کچھ مصلحت ہے اس میں ان کی، ہم ان کی مجبوری کو سمجھتے ہیں، لیکن چلو کم سے کم ایک ہی سیڑھی اوپر چڑھنے سے رہ گئے، نیچے سے اوپر تک تو آ گئے وہ. اور باقی مواد بہت موجود ہے پوری حقائق کو ثابت کرنے کے لیے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت 1935 میں ڈاکٹر امبیڈکر نے تبدیلی مذہب کا اعلان کیا، اسی سال برٹش پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون بنایا، انڈیا ایکٹ 1935. اس وقت سے 1935 تک برٹش گورنمنٹ جو انڈیا پر رول کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی انڈیا ایکٹ 1919 کے ماتحت. پھر انہوں نے ایک نیا ایکٹ بنایا 1935، انڈیا ایکٹ 1935. اس انڈیا ایکٹ 1935 کے فوراً بعد گاندھی جی نے آزادی کی وہ تحریک جو پچھلے 10 سال پہلے بلکہ 16 سال پہلے انہوں نے اچانک بند کر دی تھی، اس لیے کہ وہ آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں کی قیادت میں چل رہی تھی اور گاندھی جی پیچھے پیچھے چل رہے تھے. لیکن 16 سال تک اچانک آزادی کی تحریک کو موقوف کر دیا گاندھی جی نے کسی کے مشورے کے بغیر. اور 1935 میں جب وہ برٹش پارلیمنٹ نے وہ ایکٹ پاس کیا، اس کے فوراً بعد گاندھی جی نے ایک نئے سرے سے ملک میں آزادی کی تحریک شروع کروا دی. اور اس موقع پر ہندو مسلم فسادات بنگال کے ذریعے سے شروع کروائے گئے، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ امبیڈکر نے وہ جو تبدیلی مذہب کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، جو اندیشہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے اور آج نہیں تو کل وہ پورا ہو کر رہے گا، اس اندیشے کے مطابق ملک میں آزادی کی تحریک ایک نئے مقصد کی خاطر، ایک نئے پروگرام کی خاطر شروع کی گئی اور ہندو مسلم فسادات بھیانک طریقے پر شروع کروائے گئے اس پروگرام کے تحت کہ ملک کو آزادی تب ملے جب ملک پہلے بٹ جائے. اس لیے اتنا دلچسپ واقعہ ہے کہ 14 اگست کو پہلے ملک کی تقسیم ہوئی اور 15 اگست کو ملک آزاد ہوا. آپ اتنی چھوٹی سی بات پر غور نہیں کرتے. منطقی ترتیب کیا تھی؟ کیوں بھائی؟ پہلے ملک آزاد ہوتا اور آزاد ملک پھر الگ الگ اس کے 2 حصے ہو جاتے. مگر مقصود آزادی تھی ہی نہیں، مقصود تقسیم تھی، مقصود بٹوارا تھا، مقصود مستقل طور پر کمیونل ٹینشن اس ملک میں پیدا کر کے ان کروڑوں مظلوموں کو ہندو بنائے رکھنا تھا. اصل مسئلہ یہ تھا. مسلمانوں پر جو مظالم اس ملک میں ہو رہے ہیں، خدا کے لیے آپ مسلمان دانشور ہیں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کا اصل نشانہ مسلمان نہیں ہے. چوٹ بے شک مسلمان کھاتا ہے، جان بے شک مسلمان کی جاتی ہے، جائیدادیں مسلمانوں کی جلائی جاتی ہیں، لیکن اس کا اصل نشانہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے وہ استعمال کس کو کرتے ہیں؟ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں. انہی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں نا. تو ان کو جب وہ استعمال کریں گے ہمارے خلاف، تو پہلے ان کے دلوں کو ہماری نفرت سے بھریں گے. اور وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہندو بنے رہیں. تو اصل نشانہ وہ ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور آج بھی میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، اور اتنا یقین ہے مجھ کو، میں اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے راتوں کی اکثر حصہ مطالعے میں گزرتا ہے. میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، میں پچھلے 1 سال سے سنگین بیماریوں میں رہا ہوں. 7 مہینے تو میں بہت ہی سیریس حالت میں رہا، بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا. اس حالت میں بھی اللہ کا بہت شکر ہے، میں نے کم از کم 18 سے 20 ہزار صفحے پڑھے. مجھے بہت شکایت ہے اپنی قوم سے، اور میرا بس چلے تو میں کیا کہ گریبان پکڑوں
کہ تم کو پڑھنے کے ذوق سے کس نے محروم کیا؟ نہ علماء پڑھتے ہیں، نہ دانشور پڑھتے ہیں، نہ لائرز پڑھتے ہیں، نہ انٹلیکچوئلس پڑھتے ہیں، نہ ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، نہ انجینئرز پڑھتے ہیں، نہ مرد پڑھتے ہیں نہ عورتیں پڑھتی ہیں. ہر وقت موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت انٹرنیٹ سے کھیلتے رہتے ہیں. جو قوم پڑھے گی نہیں، جس قوم کے پاس نالج کا ذخیرہ نہیں ہوگا، جس قوم کے پاس ایک کریٹیکل اسٹڈی، کریٹیکل انالائسس، ایک تنقیدی تجزیے کا ذوق نہیں ہوگا، وہ قوم کیا خبروں میں سے غلط اور صحیح کا انتخاب کر پائے گی؟ بالکل نہیں کر سکتی. آپ ہزار بد دعا دیتے رہے آر ایس ایس والوں کو. میں آر ایس ایس والوں کے کیمپوں میں گیا ہوں اور میں ان میں سے بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. بہت پڑھنے والے لوگ ہیں، بہت مطالعہ کرتے ہیں. اسی طرح آر ایس ایس کی لابی کے خلاف اس ملک میں جو ایمبٹ موومنٹ چل رہی ہیں، جو مظلوموں کی تحریکیں چل رہی ہیں، انہوں نے بھی اپنے کیڈر اور چھوٹے سے چھوٹے کاریہ کے اندر بھی لٹریچر کے پڑھنے کا ایک شوق پیدا کر دیا. نہیں پڑھتے اگر کون؟ تو مسلمان نہیں پڑھتے. آج کم سے کم آپ ایک مسافر سے اتنا وعدہ کر سکتے کہ سنجیدہ مطالعہ شروع کریں. کیا پڑھیں گے آپ؟ راشٹریہ سہارا، بی بی سی لندن، کیا سنیں گے؟ میں علماء سے کہتا ہوں اس میڈیا کی سند ہے حدثنی کذاب قال حدثنی دجال قال سمعت کذابا. آپ حضرات تو نہیں سمجھے ہوں گے، نہ سمجھے تو ٹھیک. ان خبروں پر یقین کرنے والا دنیا کا کوئی ہے سمجھدار آدمی؟ خبریں حقیقی میڈیا میں نہیں آ رہی، ہرگز نہیں آ رہی. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بات کو سمیٹتے ہوئے، یہ ہے روشن امکانات کا عنوان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. میں اللہ کا بہت فضل ہے کہ میں مدرسوں، خانقاہ اور مسجد کے بوریے سے چمٹا ہوا انسان ہوں، اور میں نے ایک دن بھی کسی اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی. میں 100% صرف مدرسے کا ایک ادنا سا معمولی سا طالب علم ہوں، اور اس کے باوجود اس ملک کے اندر کشمیر سے کنیا کماری تک اور ناگالینڈ اور میزورم اور تریپورہ سے لے کر جنوبی ہندوستان اور شمالی ہندوستان تک ان سب کے اندر جو مظلوم لوگوں کی تحریکیں اور قبائلی لوگوں کی جو یونٹس ہیں، ان کی قیادت سے میرا مسلسل رابطہ ہے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ کہنے آیا ہوں، یہی کہنے آیا ہوں کہ ان سب کے اندر ایک ابال ہے، اور وہ فیصلہ کن اسٹیج تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ روزانہ ان کے درمیان کم سے کم 10,000 ایسے نئے لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ میں بہت محتاط فگر بول رہا ہوں، جو حلف نامے کے ساتھ کورٹ میں جانے کو تیار ہیں، جو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ہمیں ہندو کہو گے تو ہم تمہارے خلاف ڈیفیمیشن سوٹ فائل کریں. یہ کیفیت ہے اس مظلوم طبقے کی. وہ اپنی اصل آئیڈینٹی کو ری گین کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو سرکار سے اور عدالت سے ریکگنائز کروانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب یونیفارم سول کوڈ کے معاملے میں جب سپریم کورٹ نے ایک نوٹس ایشو کیا اور رائے طلب کی، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب اپنا ایفیڈیوٹ ڈرافٹ کیا، جب اپنا حلف نامہ سپریم کورٹ میں داخل کرنے کی تیاری کی، تو اسی وقت آدیواسی لیڈرشپ سے بھی رابطہ ہوا. آدیواسیوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یونیفارم سول کوڈ پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کریں گے. تو ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ جب آپ کا یہ ایک مضبوط اسٹینڈ ہے تو آپ کو بھی اس وقت سپریم کورٹ میں انٹروین کرنا چاہیے اور ایک پارٹی بننا چاہیے اور اپنا ایک لیگل اسٹینڈ لیگلی سپریم کورٹ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ برداشت نہیں کریں گے. ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آدیواسیوں کی طرف سے آج سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل ہو چکا، اور سپریم کورٹ نے ان کو ایک انٹروینر پارٹی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا اور ان کو بھی ایک پارٹی بنا کر ان کی بات سننے کے لیے نوٹس ایشو کر دیا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں امکانات، ملک میں ایک بہت بڑی آبادی لنگایت فرقے کی ہے. 7.5 کروڑ ہیں لنگایت. لنگایت سب سے زیادہ کرناٹکا میں ہیں،
اس کے بعد تلنگانہ اور آندھرا میں ہے، اس کے بعد مہاراشٹر میں 7.5 کروڑ سے اوپر ان کی آبادی ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں لنگایت کو تسلیم کیا جاتا تھا، ایک الگ مذہب، الگ قوم۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے، نام نہاد آزادی کے فوراً بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم مسٹر جواہر لال نہرو نے ایک کیبنٹ فیصلے کے ذریعے باقاعدہ لنگایت کو ہندو ڈکلیئر کر دیا۔ 60 مرتبہ لنگایت فرقے کے سوامی اور جگت گرو اور ان کے مذہب کے بڑے بڑے اسکالرز وہ 7 مرتبہ گئے ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ سے انہوں نے اپنا پریزنٹیشن دیا ہے، بار بار ثابت کیا ہے، اپنا مذہبی لٹریچر دکھایا ہے کہ بھائی ہم ہرگز ہندو نہیں ہیں، ہمیں الگ ایک آئیڈینٹی مانا جائے، ہم کو الگ ایک مذہب کے طور پر تسلیم کیا جائے، الگ قوم کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ آج تک حکومت نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ لنگایت کے لوگ اپنی اصلی آئیڈینٹی کو تسلیم کروانے کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور لنگایت کے لوگ بھی یونیفارم سول کوڈ کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ایک پارٹی بننے کو تیار ہو گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں امکانات، اس کی طرف توجہ فرمائیے، اس کو تو یہ کبھی اخباروں میں نہیں آئے گی بات۔ ٹوٹل بلیک آؤٹ ہوتا ہے، ٹوٹل بلیک آؤٹ، بڑے سے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ سانگلی میں ابھی کچھ دنوں پہلے ان مظلوموں کے سنگٹھنوں کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، میں بھی اس میں شریک تھا۔ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق 8 سے 9 لاکھ کا مجمع تھا، لیکن میں بہت محتاط اندازے کے مطابق کہتا ہوں 5-6 لاکھ سے کم تو یقیناً نہیں تھا۔ کئی کلومیٹر تک مجمع پھیلا ہوا تھا، لیکن کسی بھی نیشنل اخبار یا میڈیا نے اتنی سی بھی خبر نہیں تھی۔ اور 40 عورتیں کہیں پر کھڑی ہو جاتی ہیں شریعت کے خلاف، مسلم پرسنل لا کے خلاف، اور وہ عورتیں کرائے کی ہوتی ہیں، پیڈ ہوتی ہیں، یا خود مسلمان بھی نہیں ہوتی، ان کو بیچاریوں کو برقع اڑا دیا جاتا ہے۔ اور لیکن اس کی خبر دن بھر 24 گھنٹے ٹی وی چینل چلاتے ہیں، اور فرنٹ لائن پر نیشنل میڈیا ان کو دیتا ہے۔ تو اس کی شکایت کرنے کا میرا لب و لہجہ نہیں ہے، میں شکایت کرنے پر یقین نہیں کرتا۔ اور اب تو خوشی کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہم کو اس میڈیا سے بڑی حد تک بے نیاز کر دیا ہے۔ اگر سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہو تو یہ تو بے آوازوں کی آواز ہے، وائس آف دا وائس لیس پیپل، یہ وہ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے تاکہ ہم ملک کی اپنی اصل سچائی کو جانیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک کی اکثریت اس وقت کی صورتحال سے اتنی ہی پریشان ہے جتنی کہ آپ۔ اگر آپ میں بہت سے لوگ بے حس ہیں تو ان میں بھی بہت سے لوگ بے حس ہوں گے، اور اگر آپ میں کچھ لوگ بہت حساس اور فکر مند اور درد مند ہیں تو ان میں بھی لیڈرشپ اور انٹلیکچوئلس فکر مند اور درد مند ہیں۔ اب ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، اس ملک کی خیرخواہی ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ ہم کسی قیمت پر اس ملک کے دامن پر دھبا لگا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہمیں اس ملک سے گہرا قلبی تعلق ہے، ہر پہلو سے ہم اس کی ترقی چاہتے ہیں۔ ہم اس کی ترقی معاشی بھی چاہتے ہیں، ہم اس کی ترقی سیاسی بھی چاہتے ہیں، ہم اس کی ترقی عسکری بھی چاہتے ہیں، اور ہم اس کی ترقی اخلاقی بھی چاہتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب سی ترقی ہو رہی ہے کہ اخلاقی اعتبار سے ملک بینکرپٹ ہوتا جا رہا ہے، دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے۔ 1 سال کی اور 3 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے، بولتے ہوئے بھی شرم آتی۔ آپ کی بیٹی، میری بیٹی اگر باہر جائے پڑھنے کے لیے تو آپ کی اور آپ بچی کی ماں کا کلیجہ کانپتا رہتا ہے جب تک بچی صحیح سالم واپس نہ آ جائے۔ یہ فیکٹ ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی ترقی ہے بھائی؟ یہ تو ایسے ہی ہے یہ جیسے کسی کا بیماری کوئی لگ جائے اور اس کی ایک ٹانگ بہت پھول جائے اور وہ خوشی سے سب سے کہے کہ دیکھو میں کتنا تندرست ہو گیا۔ یہ وکاس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں کتنا تندرست ہو گیا، دیکھو میری ران ماشاءاللہ 48 کلو کی ہو گئی۔
تو یہی کہا جائے گا کہ بیماری آپ کی صرف ران میں نہیں ہے، یہاں بھی ہے، اور یہ سیریس ہے. اور میں نے سنا ہے کہ اورنگ آباد میں بہت بڑا دماغی اسپتال، لہذا جلد از جلد آپ کو وہاں پہنچانا پڑے گا، ورنہ 2 منٹ کے بعد آپ کیا کر دیں کچھ کہا نہیں جا سکتا. کسی وجود میں ایک پہلو سے ترقی ہو اور باقی پہلوؤں سے برا سوال ہو، اسے ترقی مانا جائے. ہماری تمنا ہے کہ ملک ہر پہلو سے ترقی کرے. ہم ہرگز صرف اقتدار پر قبضہ کرنے کی تمنا رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک انصاف کی بنیادوں پر چلایا جائے، اور اس جانب ملک کو لے کر چلنا یہ ہمارا فرض ہے. اور مجھے اس کے کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ جہاں آخرت میں ہم سے نماز اور روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، حلف بخدا میں قرآن کی 50 آیات کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں، ہم سے اپنے معاشرے اور سماج کی خدمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آپ یہ بڑا غلط تصور فرائض ہے کہ 2-4 فریضے ہم نے سن رکھے ہیں کہ یہ اسلام میں فرض ہیں. کسان خودکشی کرتے چلے جا رہے ہیں، 1.5 لاکھ کسان خودکشی کر چکے. اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ میرے محبوب رحمت للعالمین کی امت 25-30 کروڑ کی تعداد میں موجود تھی، اس ملک میں تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے پڑوس میں کسان خودکشی کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، دن رات جرائم ہو رہے ہیں، کمزوروں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے. نہیں، میں ایک راہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاضر ہوا. ہم سب کو، ایک تو ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمان اس بھارت کی جو یہ سماجی ویوستھا ہے، جو سوشل ایک اسٹرکچر ہے، اس سے واقف نہیں ہے. ہر وہ آدمی جس کا نام اردو اور عربی اور میں نہیں ہے، ہر وہ آدمی جس کا نام ہندی میں ہے یا کسی ریجنل لینگویج میں ہے، ہم اس کو ہندو سمجھتے ہیں. کیوں؟ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ واقعی ہماری بڑی مصیبت ہے کہ ہم واقف نہیں ہیں اس بات سے. ایک سا لباس پہنے ہوئے ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد بھی، تو ہم کیسے فرق کریں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس پہ بھی ہم کو کلاسز لینے پڑیں گے کہ بھئی ہم کو پڑھائیے، باقاعدہ بتائیے کہ ان میں کاسٹ سسٹم کیا ہے. یہ ہمیں جاننا پڑے گا، اور اس کے مطابق اپنے کلاس فیلوز میں، اپنے کولیگس میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ساتھ کے لوگوں میں، بالخصوص مظلوم طبقے کے لوگوں سے ہمارا کمیونیکیشن اور ہمارا کوآرڈینیشن تیزی کے ساتھ بڑھنا چاہیے. ہمیں کسی نسل کے لوگوں سے نفرت نہیں ہے، ہمیں اس سسٹم سے نفرت ہے جس میں ایک مخصوص نسل کے افراد کو سب سے برتر ثابت کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ جتنے بڑے مجرم کردار کا انسان ہو، اور ایک نیچے خاندان میں پیدا ہونے والے انسان کو ذلیل ترین سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ جتنا شریف ہو. یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے، انصاف کے بھی خلاف ہے. تو ہمیں واقفیت حاصل کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ آپ یہ دعا کریں کہ جو الگ الگ کوششیں ہو رہی ہیں اور بہت اچھے پیمانے پر ہو رہی ہیں، ان کے نتیجے مقامی سطح پر بہت اچھے نکل رہے ہیں، گاؤں کی سطح پر، نیچے کی سطح پر بہت اچھے نتیجے نکل رہے ہیں. وہ زیادہ منظم طور پر وہ سامنے آئیں تاکہ آپ کو ان کوششوں کو جوائن کرنا، ان کا حصہ بننا یہ آسان ہو. یقین رکھیے کہ یہ جو اس وقت خطرات ہم کو نظر آ رہے ہیں، یہ انہی روشن امکانات کو کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ ان روشن امکانات سے خائف ہے، تو ان روشن امکانات کو روکنے کے لیے وہ ملک میں ایک نفرت اور خوف کی فضا پیدا کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے ان کی ڈیفینسو لڑائی ہے. نظر تو آ رہا ہے کہ وہ آفنس پر ہے، لیکن حقیقتاً وہ آفنس پر نہیں ہے، وہ خود ڈیفینسو لڑائی لڑ رہے ہیں. کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے ہزاروں سال سے یہ جو ملک کی اکثریت کو ہم نے اپنے پیروں تلے کچل کر رکھا، ان کو اپنی آئیڈینٹی تک سے محروم رکھا،
ان کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے مذہب کو خود چنیں. حد درجے کا ظلم ہے یہ. تو جن لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک رکھا، اب ان کے اندر ایک بیداری آ رہی ہے، وہ انگڑائی لے کر اٹھ رہے ہیں، وہ اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے میں آئندہ آنے والے سالوں میں، مستقبل میں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے امکانات ہیں، بہت بڑی تبدیلی کے. لیکن میں احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلی بات، ہم سب اپنی ذاتی زندگی کو پاک صاف بنائیں. کہنا شاید غیر ضروری ہوگا، لیکن اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی ذاتی زندگی کو بہت پاک صاف بنائیں. دوسری بات، غریب عوام کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھائیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری ملت کا ایک بہت برا فیشن ہے کہ جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، کسی پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں، اکثر و بیشتر 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت نہیں پڑھتے. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان میں سے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت نہیں پڑھتے. اور کہیں نہ کہیں مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سپیریورٹی کمپلیکس چھپا ہوا ہوتا ہے. ان کے اندر ایک احساس برتری اور دوسرے غریب ان پڑھ مسلمانوں کو حقیر سمجھنے کی ایک بیماری چھپی ہوتی ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اسے 100% ترک کریں. اگر آپ ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں بنیں گے اور نیچے اتر کر اپنے غریب پڑوسیوں اور محلے والوں سے آپ کا ایک دوستانہ رابطہ نہیں ہوگا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے غریب پڑوسی کی بیٹی بہت بیمار ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے غریب پڑوسی کے بچے اسکول میں پڑھ نہیں پا رہے، فیس نہیں دے پا رہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے اللہ کے واسطے پھر اپنی قوم کے غریبوں کے ساتھ رابطے کے ساتھ ساتھ میں تو پوری انسانی اور ملکی برادری کے غریب اور پسماندہ اور مظلوم اور محروم طبقے کے ساتھ رابطے کو بڑھانے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کہاں کا انصاف ہوگا کہ آپ ان کے بچوں اور ان کے غریب گھرانوں کے ساتھ تو رابطہ کریں، مگر کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے غریبوں کے ساتھ رابطہ نہ ہو؟ یہ تو کوئی بات نہ ہو. تیسری بات، اپنی زندگی میں اپنے گھریلو اخراجات کو تھوڑا کم کریں. اگر آپ کو کوئی قومی لڑائی لڑنی ہے، بہت صاف بات ہے، تو آپ کو بجٹ بنانا ہوگا. آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے معیار کو، اپنے کھانے کے معیار کو، اپنے پہننے کے معیار کو، ان سب چیزوں کو آپ کو بہت سوچ سمجھ کر اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہ دیکھو اب ہم کو ذرا نئے سرے سے بجٹ بنانا ہے. یہ جو مہینے میں ہم 2 بار آئس کریم کھا لیا کرتے تھے اور یہ جو ہم ڈرنکس پی لیتے تھے، یہ اب کم ہوگی اور ہم ان پیسوں کو بچا کر ہم کسی غریب کی مدد کریں گے. یہ کرنا پڑے گا اگر ہم کو کوئی زندہ قوم بننا ہے، کوئی باشعور قوم بننا ہے. پھر چوتھی بات میں کہتا ہوں، اپنی شادیوں کی تقریبات کو تو خدا را سادہ کر دے. اس سے اسلام بری طرح بدنام ہو گیا، بری طرح بدنام. بہت برا حال ہے مسلمانوں کا، بہت برا حال ہے شادیوں کے معاملے میں مسلمانوں کا. 4 پیسے آتے ہیں قرض لے کر، سودی قرضہ لے کر، پتہ نہیں کیا کیا کر کے بہت دکھاوے کے کام کرتے ہیں شادیوں. یہی پیسہ، یہی انرجی، یہی وقت اگر ایک تعمیری کاموں میں صرف ہونے لگے تو قوم ترقی کرے. پھر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ 1000 بد دعائیں دیجئے RSS والوں کو، جو RSS کا نیچے کا کیڈر ہے. دیکھیے جب آدمی اوپر پہنچ جاتا ہے اور کوئی منتری بن جاتا ہے، تب تو وہ پھر ظاہر ہے کہ 10 لاکھ کا سوٹ پہننے لگتا ہے اور دن میں 10-11 مرتبہ کپڑے بدلتا ہے. وہ الگ بات ہے، وہ تو اس کی جیب سے پیسے نہیں جاتے. وہ تو آپ لوگوں کو کسی کو نہیں معلوم کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں
اگر ایک ماچس کی تیلی بھی آتی ہے تو اس کا پیمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے. وہ کپڑے، وہ صابن، وہ شیمپو، وہ ساری چیزیں، ان سب کا پیمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے. تو وہ تو جانتے ہیں کہ اچھے دن کس کے آئے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. اور اچھا ہے کہ یہ کریکٹر سامنے آئے تاکہ کوئی تو ملک میں دو آنکھوں والا دیکھے کہ بھئی اچھے دن وعدے کس کے کیے گئے تھے، آئے کس کے. لیکن جو RSS کا کیڈر ہے، جو پورے ملک میں جس نے 100 سال کی محنت کر کے اپنی افکار و خیالات کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچایا ہے، وہ بہت محنتی ہے اور بہت سادگی اس کی زندگی میں. اتنی سادگی ہے کہ آپ ایک دن بھی ان کے ہاں قیام نہیں کر پائیں گے، اتنی سادگی ہے. اور اسی طرح جو دوسری تحریکیں اس ملک میں چل رہی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. سب سے زیادہ عیاشی بہت معاف کریں گے مسلمانوں میں. بہت ہی دکھ ہوتا ہے اس کو دیکھ، بہت دکھ ہوتا ہے. اتنی فضول خرچی، اتنی عیاشی کہ اگر انہی ریسورسز کو اگر پول کر کے اگر ہم مختلف قومی پروجیکٹس میں لگائیں تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے. اچھا، اس کی آپ انتظار کریں کہ پورے اورنگ آباد شہر کے مسلمان پہلے اپنی لائف اسٹائل بدل لیں تو میں بھی کر لوں گا، تو انشاءاللہ یہ ملک الموت کے آنے تک نہیں ہوگا. ہر شخص اپنی زندگی کی شروعات کر دے، کسی کا بھی انتظار کیے بغیر، کسی کا بھی انتظار کیے بغیر. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، دیے سے دیا جلتا ہے. آہستہ آہستہ قومی مزاج بنے گا. قوموں کی زندگی میں کچھ وقت وہ آتے ہیں جس میں قومیں کچھ مضبوط فیصلے کرتی ہیں. اگر وہ اس وقت ایک اجتماعی قومی فیصلے صحیح کر لیں اور اس کے اوپر جم جائیں تو پھر وہ چیلنجز اپارچونٹیز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. وہی چیلنجز، وہی خطرات امکانات تک پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں. ایک اجتماعی اور قومی فیصلے کا وقت ہے. کوئی ہم سے اسلام، دین اور شریعت کو چھیننا چاہتا ہے اور کھلا اس کے ارادے صاف ہیں کہ وہ ہم کو کبھی یوگا کے ذریعے، کبھی سوریہ نمسکار کے ذریعے، کبھی اسکولوں کے کریکولم کے ذریعے، کبھی کس چیز کے ذریعے توحید جیسے بنیادی عقیدے سے محروم کرنا چاہتا ہے. کبھی وہ ٹرپل طلاق کے مسئلے کو چھیڑ کر، اور کبھی وہ 4 شادیوں کے مسئلے کو چھیڑ کر، اور کبھی وراثت کے مسئلے کو چھیڑ کر وہ ہمیں ہماری شریعت سے محروم کرنا چاہتا ہے. وہ شریعت جو انتہائی خوبصورت شریعت ہے، وہ شریعت جس سے بہتر مسائل کا حل کسی مجموعے میں نہیں ہے. کچھ مسلمان شریعت کے کسی حکم کو اگر کا مس یوز کرتے ہیں تو اس کی سزا شریعت کو کیسے دی جا سکتی؟ اینٹی ڈاوری ایکٹ ہے، مجھے بتایا گیا یہاں بہت سے وکلاء بیٹھے ہیں، کیا اینٹی ڈاوری ایکٹ کا 98% مس یوز نہیں ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے ججز نے یہ ریمارک پاس کیا ہے کہ اینٹی ڈاوری ایکٹ کے ملک میں لگنے سے آج تک جہیز کے لین دین میں تو کوئی فرق پڑا نہیں، البتہ جہیز کے بہانے بنا کر ہزاروں لوگوں کو جیل میں ٹھوس دیا گیا. تو قانون کی خرابی ہے یا قانون کے استعمال کرنے والوں کی خرابی؟ تو طلاق کے قانون کا استعمال کرنے والے چند لوگ اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بہت جرأتمندانہ فیصلہ کیا، فقہی بحثوں کے بعد فیصلہ کیا، علمی دلائل کے جائزے کے بعد فیصلہ کیا کہ جو مسلم شوہر اپنی بیوی کو وہ ایک وقت میں 3 طلاق دے گا اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے. وہاں اس کے خاندان والے، اس کے پڑوس والے اس کا بائیکاٹ کریں تاکہ اس پر ایک پریشر پڑے، کیونکہ ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا اسلامی شریعت میں یہ پنشبل کرائم ہے، یہ کوگنیزیبل کرائم ہے اسلامی شریعت میں. تو اس بات کا بھی میں آپ سے بہت مخلصانہ گزارش کرتا ہوں
کہ شریعت کے سلسلے میں اپنے علم کو بڑھائیے۔ لکھنؤ میں ابھی انٹلیکچوئل حضرات کا ایک اجلاس ہوا، تو وہ لکھنؤ میرا شہر ہے، میں ذرا زیادہ بے تکلفی وہاں اختیار کر سکتا ہوں، یہاں سے تو مجھے بہرحال بخیریت کل واپس جانے کی فکر ہے۔ تو وہاں کے انٹلیکچوئل سے میں نے کہا کہ ایک شکایت کروں، کیونکہ منتظمین نے جس ہال کا انتظام کیا تھا وہ آدھا گھنٹہ پہلے فل ہو گیا اور بالکل جگہ ہی نہیں رہی وہاں، ان کو باہر کرسیوں پر کرسیاں ڈالنی پڑیں، اسکرین پر اسکرین لگانے پڑے، اور انٹلیکچوئلس ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ابل پڑے۔ میں نے ان سے کہا کہ اسی لکھنؤ شہر میں 50 سال تک درس قرآن دیا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے، آپ میں سے کتنے حضرات درس قرآن میں شریک ہوئے؟ آپ میں سے کتنے حضرات علماء کے پاس جا کر شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج آپ کیوں آئے یہاں اتنی بڑی تعداد میں؟ میں نے وہاں ان سے پوچھا، میں بتاؤں کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ شریعت پر ٹی وی میں ڈیبیٹ ہونے لگی، اور ٹی وی وہ مقدس کتاب برحق ہے کہ ٹی وی پر جس چیز کا تذکرہ ہو جائے اس کو پینے، کھانے، دیکھنے، سننے کا شوق آ جاتا ہے۔ اب چونکہ ٹی وی پر شریعت 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 شریعت، یہ بھی اللہ کا انتظام ہے، ہمارا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا اور شریعت کا پروپیگنڈا ہو گیا۔ اب بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ تم شریعت کے خلاف خوب بول رہے ہو، اس سے مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلموں کے اندر بھی شریعت کو جاننے کا ایک شوق پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ شاید آپ بھی اسی لیے آئے ہیں آج۔ اتنا تو میں کہی دوں اچھے موڈ سے فائدہ اٹھا کر۔ جی واقعی یہ عجیب خداوندی انتظام ہے۔ عورتیں متفکر ہو گئیں، بے چین ہو گئیں ہمارے قوم کی، اور بورڈ نے پھر ایک مرتبہ دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ مسلم پرسنل بورڈ کا خواتین ونگ بنایا گیا، اور جگہ 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 عورتوں ہی کو ایجوکیٹ کر کے انہی کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ اور ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ تقریباً 5 کروڑ دستخطیں بورڈ کی طرف سے چلائی گئی سگنیچر کمپین کے نتیجے میں 4 کروڑ 84 لاکھ دستخطوں کا ریکارڈ لا کمیشن کے چیئرمین کو پیش کیا گیا۔ آزادی کے بعد سے کسی تنظیم نے اتنی بڑی تعداد میں کسی مسئلے پر عوام الناس کی دستخطیں حاصل نہیں کی، اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلم عوام کا قصور نہیں ہے، مسلم خواص کا قصور ہے۔ عوام تیار رہتے ہیں، اس لیے اس وقت ایک گزارش آپ سے یہ کہ آپ اپنی خواتین کو اور آپ خود بھی مستند ذرائع سے شریعت کا علم حاصل کریں، اوتھینٹک ریسورسز سے، اللہ کے واسطے اس کے لیے وقت فارغ کریں، پوچھیں کہ ہم کس ذریعے سے ہم علم حاصل کریں۔ میں اوتھینٹک ریسورسز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں اسلامک ناموں کی سائٹس چل رہی ہیں نیٹ پر جو یہودیوں کی ہیں، قادیانیوں کی ہیں، یا کسی دوسرے گمراہ فرقے کی ہیں، اور بیچارہ ہمارا ینگ مسلم لڑکا یا لڑکی وہ اسلامی نام دیکھ کر ان ویب سائٹس کو وزٹ کرتا ہے، انہی کے لیکچرز کو اٹینڈ کرتا ہے، اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ بہت خطرناک گمراہ کن عقائد میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے شہر کے مستند علماء سے رجوع کیجئے، مستند کتابیں پڑھیے، ہر زبان میں کتابیں آ گئیں۔ پرسنل بورڈ نے کافی لٹریچر انگریزی زبان میں شائع کر دیا، ہندی زبان میں شائع کر دیا، اب ریجنل زبانوں میں وہ شائع ہو رہے ہیں۔ بورڈ نے ابھی حال میں ایک سوشل میڈیا ڈیسک کا افتتاح کیا ہے، جس میں مسلسل بورڈ کی طرف سے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر برابر علماء کے میسیجز، شارٹ میسیجز آتے رہیں گے مختلف ٹاپکس پر۔ تو آپ اپنی قیادت سے جڑیے، ملت کو مربوط کیجئے، اپنی شریعت کے سلسلے میں اپنے علم کی کمی کو بھی دور کیجئے اور عمل کی کوتاہی کو بھی دور کیجئے، اپنی خواتین کو بھی اس جانب متوجہ کیجئے، اپنے بچوں اور بچیوں کی اچھی تربیت کیجئے، ان کی نگرانی کیجئے۔ بہت گندا ماحول ہے، مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں،
کیا کیفیت ہے اسکولوں اور کالجوں کے ماحولوں کی، آپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کی محبت بھری نگرانی اور ایک ماہرانہ تربیت بھی کرنی ہوگی۔ بس میں ان کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو سے آپ کے دلوں میں امیدوں کا چراغ روشن ہوا ہوگا۔ ہرگز مایوسی کی بات نہیں ہے، امید افزا بہت سی باتیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی قیادت سے جڑیں، ہم اپنے صحیح جو نالجیبل واقف قائدین ہیں، ہم ان کی اطلاعات کو غور سے پڑھیں، سنیں، اور اس کے بعد آگے کی تفصیلات ان سے ملاقاتیں کر کے پوچھیں اپنے علاقے میں، تاکہ انہی خطوط پر آپ اب کام کو منظم کر سکیں۔ جزاکم